ایک انسان کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کرتے ہی 3 خواہشات انسان کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ 3 خواہشات ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اس انسان کی رگوں میں گردش کرتی رہتی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش کرتا ہے. پہلی خواہش کہتا ہے میرا نام اچھا ہو. ساری زندگی لگا دیتا ہے نام اچھا کرنے میں، ساری عمر لگا دیتا ہے شہرت پانے میں. بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس نے شہرت کمائی، نام کمایا. لیکن جب اس انسان کی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے، جب اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ چودھری کو اٹھاؤ دفن کرو، بخاری صاحب کو اٹھاؤ دفن کرو. نہیں نہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ دفن کرو. اللہ تعالیٰ اس کے شہرت یافتہ نام کو مردوں میں تبدیل کر دیتا ہے، میت میں تبدیل کر دیتا ہے. دوسری خواہش انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو. ساری زندگی لگا دیتا ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، دن رات محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، مال کماتا ہے، خوبصورت سا عالیشان گھر بنواتا ہے، مکان بنواتا ہے. لیکن افسوس جب انسان مرتا ہے تو یہ عالیشان بنگلہ، عالیشان مکان اللہ تعالیٰ قبر میں تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو قدرت کا قانون ہے نا. انسان کی تیسری خواہش، انسان کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو. ساری عمر لگا دیتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے، مشقتیں کاٹ رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، پیسہ کماتا ہے، چٹے کپڑے، سفید کپڑے، لٹھے کا سوٹ پہنتا ہے، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو. کیونکہ یہ تو وہ خواہش ہے جو شروع سے ہی اس کی رگوں میں ڈال دی گئی، شروع سے ہی اس کے اندر گردش کر رہی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو. لیکن جب یہ مرتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، جب جسم سے روح نکلتی ہے، تو یہ لٹھے کا سوٹ اللہ تعالیٰ کفن میں بدل دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو قدرت کا قانون ہے نا. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتایا جائے کہ موت کے وقت انسان کو دل کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ مرتے وقت مرنے والے کو دل کا دورہ، دل میں درد کیوں پڑتا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک نوجوان بیٹا تھا، اچانک موت واقع ہوئی، اچانک مر گیا. اس کی موت کے وقت میں اس کے بالکل قریب تھا. مرنے سے پہلے اس نے دونوں ہاتھ ایک دم اپنے دل والی جگہ پہ رکھی. دونوں ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل کو کچھ ہوا ہے نا. اگر اس کے سر کو کچھ ہوتا تو وہ سر پکڑتا، اگر اس کے گردوں کو کچھ ہوتا تو وہ گردے پکڑتا. ایک دم اس نے دونوں ہاتھ دل والی جگہ پہ رکھتے ہی زمین پہ گرا، وہیں انتقال کر گیا، وہیں مر گیا. اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے دل کو ہی کچھ ہوا ہے، اس کے دل کو شدید درد ہوا ہے، اس کو دورہ پڑا ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے مرنے والے کو دل کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، انسان اپنی زندگی میں اس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا گیا ہوتا ہے نا، انسان کھاتا ہے. وہ رزق جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا، انسان کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، کھاتا آخر کار وہ رزق ختم ہو جاتا ہے. اس کے نصیب کا دانا پانی ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ رزق بانٹنے والے فرشتے کائنات کا چپا چپا چھان مارتے ہیں، روئے زمین کا چپا چپا چھان مارتے ہیں، اس کے نصیب کا ایک دانہ بھی انہیں نہیں ملتا. جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے 7 سمندر کا پانی لے آؤ میں پی جاؤں. اگر 7 سمندر کا پانی اسے پلا بھی دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. مرنے سے پہلے انسان کہتا ہے مجھے پانی دو. گھر والے چمچ کے ذریعے پانی تو اس کے حلق میں ڈالتے ہیں لیکن اندر نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کے حکم سے پانی اندر نہیں جا رہا، وہ اس لیے کہ یہ پانی کسی اور کا رزق ہے، کوئی اور پیے گا. اس کے نصیب کا جتنا دانا پانی تھا یہ کھا چکا ہے، یہ پی چکا ہے. اب تم کوشش بھی کرو، لاکھ بار کوشش کرو، یہ نہیں کھائے گا، یہ نہیں پیے گا. مرنے والے کو گھر والے چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، حلق کے اندر پانی سیراب نہیں کرتا، کسی چیز کو بھی سیراب نہیں کرتا، باہر نکل آتا ہے.
کوئی نرم غذا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں کہ کھا لے، لیکن نہیں، اس کی حلق کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں۔ فرمایا جب یہ اپنی زندگی کا سارا رزق پانی نصیب میں لکھا دانا پانی کھا بھی جاتا ہے، یہ بھوکا چارپائی پہ پڑا رہتا ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، تو موت آ کر اس کے دل کو اللہ کا پیغام دیتی ہے، اللہ کا حکم دیتی ہے۔ وہ حکم کون سا ہوتا ہے؟ موت آ کر کہتی ہے اے دل، تجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو سکڑ جا، کام کرنا بند کر دے۔ اللہ کا فرمان سنتے ہی، اللہ کا پیغام سنتے ہی انسان کا دل جو ہے ایک دم ساکت ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل مرتا ہے۔ دل مرنے کا مطلب انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کو ایک دم اتنا شدید درد ہوتا ہے نا، یہ دل انسان کو اتنے شدید درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی ساری زندگی کا درد، ساری زندگی کی تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ درد ان تمام دردوں سے زیادہ ہوگا، ان تمام دردوں سے بھیانک ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا پہلے دل مرتا ہے، جب دل مرنے پہ آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی تکلیف اس مرنے والے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ درد اس مرنے والے کی زندگی کا آخری درد ہوتا ہے، آخری تکلیف ہوتی ہے، اور یہی تکلیف، یہی درد اسے موت کے شکنجے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر گھڑی موت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اپنی صحت کا خیال رکھنے والا، جو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنی صحت کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں موٹا تازہ بن جاؤں، میں طاقتور بن جاؤں، دن میں 3 مرتبہ طاقتور غذا کھاتا ہے، طاقتور کھانا کھاتا ہے کہ میں دوسرے سے کہیں زیادہ طاقتور بن جاؤں، صحت مند بن جاؤں، موٹا تازہ بن جاؤں۔ ایسے شخص کو ہر وقت موت سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے اور میرا موٹا تازہ بدن خاک میں مل جائے۔ فرمایا نمبر 2 ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مال جمع کرنے والا، پیسہ بینکوں میں رکھنے والا، مال و دولت اکٹھی کرنے والا شخص بھی ہر وقت موت سے ڈرا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور میرے پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے۔ نمبر 3 بڑی خواہش اور شوق کے ساتھ خوبصورت محل بنانے والا، خوبصورت گھر بنانے والا، یہ بھی ہر وقت موت سے ڈرا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے، میں مر جاؤں اور میرا بڑے شوق سے بنایا گیا گھر، اس گھر کو کوئی اور آباد نہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علی